بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو مضمون سبق 13 صحت و صفائی کی آج ہم مشق حل کریں گے۔ تو معروضی کتاب پر حل کرنے کے لیے پینسل کا سکہ باریک کرنے۔ سوال نمبر 3، درج ذیل کے متضاد لکھیں، یعنی الٹ لکھیں۔ متوازن، غیر متوازن، صحت، بیماری، میلے کچیلے، صاف ستھرے، بہترین، ناقص، خطرناک، مفید۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، سبق صحت و صفائی کو پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی کریں۔ آپ نے درست جواب کے گرد دائرہ لگانا ہے۔ الف، صفائی کس کا حصہ ہے؟ جواب ہے دین کا۔ ب، صحت مند دماغ کہاں ہوتا ہے؟ جواب ہے ایک صحت مند جسم میں۔ جیم، کون سی غذا جسم کو صحت مند رکھتی ہے؟ جواب ہے متوازن۔ دال، دانت صاف کرنے کا بہترین طریقہ کون سا ہے؟ جواب ہے مسواک۔ ہے، روزانہ غسل کرنے سے جسم سے کیا اتر جاتا ہے؟ جواب ہے میل۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، درست اور غلط بیانات کی نشاندہی کریں۔ اپنے ملک اور قوم کی بھلائی اور فائدے کے لیے کام کرنا ہمارا فرض ہے۔ درست۔ ب، سلاد کھانے سے ہمارا دل زیادہ خون بناتا ہے۔ غلط۔ جیم، صفائی اور پاکیزگی دین کا حصہ ہے۔ درست۔ دال، زیادہ کھانا پکانے سے حیاتین ضائع ہوتے ہیں۔ درست۔ اگلا سوال ہے، الفاظ کے معنی لکھیں۔ آگاہ کرنا، خبردار کرنا، ضائع کرنا، برباد کرنا، بھلائی، بہتری، کراہت، نفرت، تاکید کرنا، زور دے کر کہنا۔ سوال نمبر 8 ہے، اعراب کی مدد سے درج ذیل کا تلفظ واضح کریں۔ وضو، واو پیش، زواد پیش، پھر آگے واو پہ جزم۔ تاکید، تیز زبر کاف زیر دال پہ جزم۔ ناخن، نون زبر خے پیش نون پہ جزم۔ لباس، لام کے نیچے زیر پہ زبر سین پہ جزم۔ اس کے بعد آگے سوال، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ پانی، وضو، متوازن، خوراک، کچی سبزیاں، مسواک، سنت، خطرناک، جراثیم۔ آپ نے کالم الف کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملانا ہے۔ اس کے بعد آگے ہے متشابہ الفاظ۔ گرامر کا ایک سوال ہے کہ ایسے الفاظ جن کی ظاہری شکل و صورت میں کوئی مشابہت ہو مگر اعراب اور املاء میں معنی میں مختلف ہوں، متشابہ الفاظ کہلاتے ہیں، یعنی کہ دیکھنے میں ایک جیسے لگے لیکن ان کے معنی الگ الگ ہوں۔ ان کی درج ذیل صورتیں ہیں، ایسے الفاظ جن کا املاء ایک سا ہو مگر اعراب میں فرق ہو، یعنی کہ جیسے آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے، کاف پیش لام کل اور کاف زبر لام کل، ٹھیک ہے۔ اسی طرح گل، گل، ہل، حل، ایسے الفاظ جن کی آواز ایک سی ہو مگر ان کے املاء میں فرق ہو، جیسے حامی، حامی۔ اب دیکھیے یہ دونوں حامی بولنے میں ایک جیسے ہیں لیکن لکھنے میں تھوڑے سے مختلف ہیں۔ طاق، طاق، تو اسی طرح آپ نے ان میں فرق معلوم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا سبق اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔